کیا آپ نے کبھی ایسی جگہ کے بارے میں سنا ہے جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہو، جہاں کا درجہ حرارت -80 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچے، جہاں نہ کوئی درخت، نہ برف، نہ شہر، نہ سڑکیں، نہ گاڑیاں، صرف برف ہی برف ہو؟ آئیں ہم اس برفانی سرزمین کی حیرت انگیز دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ میرا نام ہے زیغم امیر، آپ دیکھ رہے ہیں زیغم تھاٹس۔ 19ویں صدی کا آغاز تھا، دنیا برف سے ڈھک چکی تھی، لیکن لوگوں کو اب تک پتہ نہیں تھا کہ دنیا کے جنوبی قطب پر ایک پراسرار بر اعظم چھپا ہوا ہے۔ صرف اندازے تھے، صرف نقشوں پر خالی جگہ، جسے لوگ کہتے تھے ٹیرا آسٹریلس، یعنی ایک جادوئی زمین کا گمان۔ پھر 27 جنوری 1820 کا دن آیا۔ ایک روسی جہازی فیبن گوٹلیب جنوبی سمندر میں اپنا راستہ بنا رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں نے دیکھا ایک سفید برف سے ڈھکا ہوا بے پناہ بر اعظم، جہاں نہ کوئی شہر، نہ کوئی آواز، ہر طرف صرف خاموشی اور برف ہی برف تھی۔ اسی سال ایک اور برطانوی کپتان ایڈورڈ برینسفیلڈ نے اس جگہ کا نقشہ تیار کیا، اور پھر ایک امریکی سیلر نیتھنائل پامر بھی اس پراسرار زمین تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ جی ہاں، یہ تھا دنیا کا سب سے بڑا برف سے ڈھکا ہوا بر اعظم، انٹارکٹیکا، زمین کا سب سے پراسرار، ویران مگر سائنسی اعتبار سے اہم ترین بر اعظم۔ اسی آئیں ہم اس سرزمین کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس کا کل رقبہ 1 کروڑ 40 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، یعنی جو یورپ سے بہت بڑا ہے۔ یہاں کی 98% زمین برف سے ڈھکی ہوئی ہے، اور سب سے اونچا مقام ماؤنٹ ونسن ہے، جس کی لمبائی تقریباً 4892 میٹر ہے، اور یہاں کا سب سے کم درجہ حرارت -89.2 جو وسٹاک اسٹیشن پر ریکارڈ کیا گیا۔ یہاں بارش نہیں ہوتی، اس لیے اسے پولر ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں۔ یہاں کی ہوائیں بعض اوقات 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی چلتی ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ ونڈ سپیڈ بھی یہیں پر ریکارڈ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں آکسیجن کی کمی، سانس لینے میں دشواری، تھکن، سر درد، بے چینی اور جسم کا درجہ حرارت کم ہونا یعنی ہائپوتھرمیا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مناسب لباس نہ ہو تو انسان منٹوں میں ہائپوتھرمیا کا شکار ہو سکتا ہے۔ دن اور رات کا عجیب چکر ہے۔ یہاں سال میں صرف ایک دن اور ایک رات ہوتی ہے۔ 6 ماہ مکمل دن جسے مڈ نائٹ سن کہتے ہیں، اور 6 ماہ مکمل دن جسے پولر نائٹ کہتے ہیں۔ سردیوں میں سورج مکمل غائب اور گرمیوں میں 24 گھنٹے روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ یہاں کے سخت موسم کے باوجود کچھ حیران کن مخلوقات یہاں پائی جاتی ہے، جن میں پینگوئنز، لیپرڈ سیلز اور بلیو ویلز۔ اگر انسانی وجود کی بات کی جائے تو یہاں مستقل انسانی آبادی نہیں ہے، لیکن دنیا بھر کے 30 سے زائد ممالک کے سائنسدان یہاں پہ کام کرتے ہیں۔ تقریباً 70% سے زیادہ سائنسی مراکز ہیں، جن میں امریکہ، روس، بھارت، ارجنٹینا کے سائنٹسٹ شامل ہیں، جو موسم، برفانی تہیں، ماحول، جراثیم اور حتیٰ کے خلا پر تحقیق کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کی عالمی اہمیت کی بات کریں تو انٹارکٹیکا میں دنیا کی 70% تازہ پانی کی برف موجود ہے۔ اگر یہ برف پگھل جائے تو سمندروں کی سطح تقریباً 60% تک بلند ہو سکتی ہے۔ یہ براعظم گلوبل وارمنگ اور ماحولیاتی تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ایک قدرتی لیبارٹری کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اس کے قانونی حیثیت کی بات کی جائے، انٹارکٹیکا ایک ایسا براعظم ہے جس پر کوئی بھی ملک مکمل طور پر قابض نہیں، مگر 7 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے سرکاری طور پر اپنے اپنے حصے پر دعویٰ کیا ہے۔ حالانکہ انٹارکٹک ٹریٹی 1959 کے تحت یہ دعوے ابھی تک منجمد ہیں، اور کوئی نیا دعویٰ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ان 7 ممالک میں ارجنٹینا، آسٹریلیا، چلی، فرانس، نیوزی لینڈ، ناروے، برطانیہ شامل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے دلچسپ حقائق کی۔ یہاں پر کوئی ایئرپورٹ یا سڑک نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے، آخر انٹارکٹیکا جیسے دور دراز برف سے بھرے ویران علاقے میں انسان کیسے پہنچتے ہیں؟ انٹارکٹیکا کے لیے کوئی ریگولر کمرشل فلائٹس موجود نہیں ہوتی،
لوگ عموماً سائنسی تحقیقاتی پروگرامز کے تحت خصوصی چارٹر جہازوں کے ذریعے وہاں پہنچتے ہیں۔ انٹارکٹیکا پہنچنے کا سب سے عام طریقہ سمندری راستہ ہے۔ سیاح اور محققین زیادہ تر آئس بریکر قسم کے خصوصی جہازوں کے ذریعے جاتے ہیں جو برف کو توڑ کر راستہ بناتے ہیں، اور جہاز عام طور پر ارجنٹینا کے جنوبی امریکہ کا جو آخری کنارہ ہے وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ اس سفر کا دورانیہ عموماً 2 سے 3 دن پر محیط ہوتا ہے۔ دوران سفر وہ ڈارک پیسج عبور کرتے ہیں جو دنیا کے خطرناک ترین سمندری راستوں میں شمار ہوتا ہے۔ انٹارکٹیکا نہ صرف برفانی سرزمین ہے بلکہ ایک ایسا راز ہے جو آنے والے وقت میں پوری انسانیت کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں کی خاموشی، علم کی تلاش اور قدرت کا حسن ہمیں بتاتے ہیں کہ کائنات کتنی حسین اور کتنی نازک توازن رکھتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا ہم اس فیض خزانے کو بچا پائیں گے؟ یہ ایک سوال نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔